الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعہ مختلف موضوعات پہ مبنی ہیں۔ کوئی ایک مضمون نہیں، سلسلہ تے کی ہے، مگر کئی ساری باتاں ہونی ہیں جڑیاں اس قابل ہے کہ وہ ہر مسلمان دے ذہن چ بہ جان تے وہ بارے چ ان دا ذہن کلیئر ہوئے۔ وہ ایسیاں غلط فہمیاں یا مغالطے جڑے پاروں دین اسلام نو بہت نقصان پہنچا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑے سامنے پچھلے جمعہ ایک سلسلے سے بات کہی کہ حرمین شریفین دی تزئین جڑی ہے مکے اور مدینے دی مسجد دی دین دے مطابق نہیں۔ اس سے کئی لوگ پریشان ہوئے کہ مولانا تسی ایڈی دلیری کرتی، دلیری نہیں، بالکل حق۔ اللہ دے رسول نے جڑا قیامت دی نشانیاں جو آکھیا سی اوتے پوری ہو گئی، اور ایتھے بھی ہو رہی ہے۔ مسجداں عالی شان تے منار اچے تے اوتے خرچ ہو رہا، یہ بالکل دین دے خلاف ہے، اور ایک قیامت دی نشانیاں جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اس تو پہلا تے اس سلسلے دو چار اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان تھوڑی خدمت عرض کریے کہ جڑا کم کرنا سی جتنا مسلمانوں دی مسجداں دی اصل رونق سی کہ نمازی بے شمار ہوندے، بڑے بڑے عالم اتھے ہوندے، دین سکھدے، اتھوں برباد مسجداں عمارتاں، اور ایتھے لگ گئے تے بڑا اینوں کام سمجھا بھی کعبے تے 2 کروڑ ریال لگدا ہے صرف غلاف بن۔ خدا دا نام منو، کیڑا دین تمہیں دسدا؟ میں صرف تہاڈے سامنے 2 کتاباں دا حوالہ پڑھاں تاکہ پتہ چلے میں کوئی نویں گل نہیں کردا، نہ میرے تے الہام ہوندا۔ یہ صرف اللہ دے رسول دی باتاں جڑیاں چھپاتیاں گئیاں کہ مصنوعی اور بالکل جعلی چیزاں نوں دین بناتا بھی وہ ہو رہا جی سونے دے اتھے چند چڑھ رہے کعبے دے مناراں تے۔ بھئی دین ہے دسدا کام کرن دے کم برباد کری جاندے جے کتے شرعی نظام نہیں اور انہاں چیزاں تے لگے جی۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس المساجد اخرج الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزیمہ۔ میں صبح السلام پہ پڑھیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے خادم بیان فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول نے کیا بھی قیامت ہونا چر نہیں آنی جنہ چر لوگ مسجداں دے تعمیر کرن تے ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی تے فخر کرن دی گلنا شروع کرنے، میری مسجد ہے ہو جی میں ہونے تو بداؤنی ہے۔ فرمایا جدوں یہ دھندا شروع ہو گیا نا سمجھو قیامت نیڑے ہی آن، مسلمانوں دی قیامت جڑی نا دین نہیں رہنا وہ نیڑے آ، دوجی پاویں جدوں مرضی آوندی رہے۔ الحدیث من اعلام النبوہ، رسول کریم علیہ السلام دا فرمان حضور دے نبی ہون دی نشانیاں چوں، ادوں یہو جی مسجداں دا نشانی کوئی نہیں سی۔ سادہ مسجد حضور دی صرف کھجور دے تنے کھڑے کیتے، اتنے پتیاں دی چھت پئی، کوئی نہیں سی جانتا مسلمانوں دی یہو جی مسجداں بنی۔ مرودوں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا قیامت نہیں آنی جب تک کہ لوگ مسجداں دے بناؤن سے ایک دوسرے تو اگے ودن دی اور فخر کرن دی کوشش نہیں کرنی۔ تو لکھ دے امام کہ رسول اللہ دی احادیث تو یہ سمجھو ایک ثابت ہویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے چیزاں دسیاں سی، اور وہ نتیجے رسول علیہ السلام نے فرمایا والحدیث ظاہر فی الکراہۃ و التحریم لقول ابن عباس کما ظہرت الیہود والنصارى۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جس طرح یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنی عبادتگاہ نوں بڑا سجایا نا تے بڑی زیب و زینت دتی، ایداں تسی کرو، تسی مسلمان ایک کمرے نوں بڑا دین سمجھو گے کہ کروڑاں روپیہ مسجد تے لگ گیا۔ فرمایا یہ حکم تسی کرنے نا کہ جویں یہود اور نصارہ نے کیتے۔ قال التشبہ فإن التشبہ بہم حرام، تو چونکہ یہود نصارہ والے کام حرام ہے، دین نے کیا انہاں دا تشبہ نہ کرو، اس تو یہ بھی مسجداں یہو جیاں بناؤنیاں حرام ہے۔ یہ جرم چاہتا کوئی تمہیں ملے پیسے تو چج نہ ورتو، پختہ ضرور بناؤ، صاف ستھری بناؤ، کیوں برباد کری جاندے؟ آرا قسم دیاں چٹھاں لیا کے لاؤ تو بہو جے پتھر لاؤ تو فلاں کرو، کوئی حق نہیں ہے۔ وذلك انه ليس المقصود من بناء المساجد الا ان تكن الناس من الحر والبرد والتزيين ويشغل القلوب من الخشوع الذي هو روح جسم العبادة۔ سمجھو 158 صفحہ بلوغ المرام حدیث کی کتاب دی شرح سبل السلام فرماؤں دے بھائی مسجداں بناؤن تو مقصد صرف یہ ہے کہ لوگاں نوں گرمی اور سردی تو بچایا جائے، باقی مسجداں نوں اس طرح سجاونا بناونا
یہ جڑی روح سی عبادت دی خشوع، کہ لوگ اللہ توجہ کر. نواں بندہ جڑا وڑدا وہ تو رونق ہی ویندا رہندا کہ اس دیوار تے کی ہے تے کی لکھیا، تسی یہ برباد کر دیتا خشوع. والقول بن یجوز تزیین المحراب باطل. اور بعض نے آخیا باقی نہیں سوارنے ٹھیک مگر محراب ٹھیک ہے، محراب تے لا جو پیسہ جنا لگ. فرماؤں بالکل باطل، منکرت قول دین دے خلاف ہے. قال المہدی فی البحر، امام مہدی البار فرماؤں دے کہ یہ اگر کوئی پوچھے بھی مکہ مدینہ بڑے سوارے، انہوں نے آخیا اتوں تو پٹھا بیٹھا، اتوں غرض کم ہویا تو دنیا چل پہ. ان تزیین الحرمین لم یکن برائے ذی حل ولا عقل ولا سکوت ہے. اے سمجھو کلیے دی گل سمجھنی ہے بے جے عالم چپ کر رہا نا کسی ویلے تو کوئی بندہ دلیل نہ بنا جا کرے کہ خاموش جڑی نا اکثریت میرے نال ہے. یہ بے ایمانہ دا وڈا حربہ ہے. جے ڈردے لوگ چپ کیجئے جواز بنا لو، جے ناراض ہوندے لوگ بول دے نا بولن کی تیری تلوار سر سے لٹک دی. تو امام مہدی فرماؤں دے کہ لم یکن برائے ذی حل ولا عقل، کہ جڑا حرمین نو سجایا گیا مکے مدینے نو، یہ کہڑے عالم دین نو پوچھا سی جڑے امت دے سربراہ سی، کہڑے کو مشورہ انہاں ظالم بادشاہ نے لیا؟ بلا سکوت رضا. اور کوئی عالم جڑا اسے چپ رہا انہیں کدے بھی نہیں آکھا میں انہوں صحیح سمجھا. انہاں دا خاموش رہنا کوئی دلیل سی بھی انہوں جائز سمجھدے سی. اے من العلماء وانما فعلہ اہل الدول الجبابرہ من غیر موازنۃ لأحد من اہل الفضل. یہ جابر بادشاہ ڈکٹیٹر جڑے بہ گئے راج تک بیٹھے ہیں، ہن بھی چالاں چل رہے بھی قوم نے اگر فیصلہ کیتا ہے برباد کر دیو ساڈی آمریت یہ سر تے بیٹھے. یہ فرعون بہ گئے اتنے جنہاں ظالم بادشاہ نے اپنی مرضی نہ کیتا، کسے علم والے عالم نو پوچھا نہیں، نہ کوئی فتویٰ لیا. وساکت المسلمون والعلماء من غیر ذا. اور جڑے عالم اور عام پبلک چپ رہی انہاں چ ایک بھی راضی نہیں سی، بیچارے ڈردیاں چپ کر رہے. کون امام حسین رضی اللہ عنہ سر کٹواؤں لاشاں تے گھوڑے کون دوڑاؤں؟ جدو لوگوں نے نمونہ ویخ لیا بھی پیغمبر دے بچے نو معاف نہیں کیا، یار ساڈا کی لحاظ کر دنیا خاموش کراتی ہیں. تو یہ پھر امام لکھ دے وہ کلام الحسن کہ المہدی نے جڑا باہر سے کلام کیتا بہت عمدہ اور واقعی دین دے مطابق ہے. بے سب فراد ہے قوم دی دولت ضائع کرنا. اور تسی حیران ہو گئے بے مکے مدینے 1400 سال کوئی یونیورسٹی بنی، ہن دو مدرسے بنا لیا جتنے صرف ویل حدیث بنا دیو طرف آ جانا تیلے دا علم نہیں دے پلے جڑے مکے مدینہ پڑھ کے آؤں. اور 1400 سال لنگیا ظاہر رکھے بغداد یونیورسٹیاں بنیاں، دمشق بنیاں، مصر بنیاں، مکے مدینے چ علم نہیں آن دیتا. اتنے سونا چاندی چڑھاؤندے رہو تے غلاف چڑھاؤندے رہو. اتنے علم آ گیا نا عرباں قرآن حدیث نو جان دے تے کتے پھر وہ پہلی امت کی طرح اٹھ نہ کھڑے ہوں، جہاد نہ ہو جائے، اسلامی نظام نہ آ جائے، برباد کر تک ظاہر رکھو. لوگ انہوں نے نظرانے دین مکے شریف دے متولی ہے، چلو جی انہاں دی خدمت کرو. وہ خدمت کراؤندے رہے، مجور تے کھاندے پیندے رہے، کوئی دیندار کام نہ ہوا. اس تو فرمایا اے ظالم بادشاہ جابر انہوں نے اپنی مرضی نہ کیتا، یہ کوئی عالم نہیں پوچھا. اور علماء اور جڑے لوگ چپ رہے وہ بالکل ڈر دے اور خاموش ہو کے چپ کر رہے، انہوں نے پلے کوئی شے نہیں. وفی قول صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت اشار بین اللہ حسن اللہ، جڑا اللہ دے رسول نے آکھا مینوں نہیں رب نے بنایا. سوچ ما امرت بتشیید المساجد، مینوں حکم ہی نہیں رب نے دیتا کہ بلڈنگاں بہت اچھیاں کرو تے انہوں نے بناؤندے سواردے رہو. یہ ابو داؤد شریف دی اخرج ابو داؤد صاحب نے حبان. تو فرماؤندے رسول اللہ دا فرمان کہ مینوں رب نے حکم نہیں دیتا، مطلب ہے کہ کام کوئی نہیں اچھا، یعنی ٹھیک کام. فإنه لو كان حسنا لأمره الله به صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اچھا کام ہوندا تو اللہ اپنے رسول نو آندا کہ ادھر یہ مسجد بنا. واخرج البخاری من حدیث ابن عمر ان مسجد صلی اللہ علیہ وسلم كان على حدیث صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن وسقف الجرید ومد خشب النخل. جدوں دین زندہ سی ادوں مسجد نبی دا کی حال سی؟ فرمایا اللہ دے رسول دے زمانے مسجد نبی یہ سی جو دے ستون کھجور دے سی، کھجور دے تنے جڑے جو ستون سی اتنے چھت جڑی سی پتیاں کھجور دے دی پئی سی، اور بارش ہوندی سی چھت ٹپ پیندی سی. ادوں دین زندہ سی. اس مسجد دی رونق کوئی نہیں سی ظاہری، مگر دین والو نور دا چشمہ سی. عرش تک جب شواواں جاندیاں سی اللہ دے رسول دے ذریعے دین پھیل رہا سی. فلم یزل ابو بکر شاہ، حضرت ابو بکر نے وہ کوئی اضافہ نہیں کیتا، نہ بضایا نہ وہ اور کچھ کیتا. وزاد فی عمر و بنا ولا بنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وآدمد خوشب. عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے چکے ضرورت زیادہ ہو گئی مسجد نو وڈیاں کرتا، مگر ستون وہی رہ اور نہ وہ اندر کوئی اور شادی کمی کی تھی، وہی پتیاں دی چھت رہی
ثم غیر عثمان فزاد فی زیادۃ کبیرہ وبنا جدران بلا والجس وجعل عمده من حجارۃ منکوشہ وسقف بالصاج۔ حضرت عثمان رضی اللہ اپنے زمانے چ انہوں بہت وڈیاں کیتا اور وہ اندر بہت سارے اضافے کیتے تے جڑیاں دیواراں سی وہ منقش بیل بوٹے والے جڑے سی پتھروں نال بنائیاں، چونا گچ کیتا، وہ ستون جڑے سی وہ نقش والے پتھراں دے بنائے، چھت جڑی ساگوان دی بنائی، اور ایسی فضول خرچی نہیں، قدرتی پتھر ہی ایسے ملے، مگر اتنے بھی کیوں قیامت آئی؟ صحیح بخاری اور حدیثاں کیوں آندا کہ صحابہ کرام اعتراض بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا مسجد تبدیل کی گئی؟ کہ حضرت عثمان نے کہا یار میں قصدن کچھ بھی نہیں منگوایا، اچانک کے پتھر آ گئے تو حضور نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر بنایا اللہ دا جنت، اے کہہ کے جان چھڑائی پئی، ورنہ اعتراض ہو گیا کہ کیوں حضور دے طریقے سے انہوں بدلے گئے۔ قال ابن بطار وهذا يدل على ان السنت فی بناء المسجد القصد وترک الغلو فی تحسین۔ امام ابن بطال فرماؤں دے اشارے کہ پتہ چلیا اس تو کہ اللہ دے رسول دی سنت ہے کہ مسجداں بنائیاں جان تو بالکل درمیانہ خرچ کیتا جائے اور انہوں بناؤ سمار سے زیادہ غرور اور فضول خرچی نہ کی جائے۔ وقد کان عمر ما کثرت الفتوحات فی ایامہ وکثرت المال عنده لم یغیر المسجد ما کان علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ زمانے، حضرت عمر رضی اللہ زمانے جنی فتوحات ہوئیاں تے جنہ خزانے چ مال آ گیا سی، اگر یہ چنگا کام ہوندا ہو نا یہ سارا لا دیندا، کیوں نہیں بدلیا انہیں؟ یہ کام کوئی نہیں کیتا۔ وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَىٰ تَجْدِيدِهِ لِأَنَّ جَرِيدَ النَّخْلِ كَانَ قَدْ نَخِرَ فِي أَيَّامِهِ۔ حضرت عمر رضی نے دوبارہ اس مرمت اس تو کی تھی، وہ ستون جڑے سی انہوں نے کھا لیا سی کون نے، انہوں نے نویں اتنے تھم کھڑے کر دے رکھے وہ کھجور دے۔ ثم قال عند عمارته اكن الناس من المطر وإياك أن تحمر سفرا تحت الناس۔ نال یہ کیا کاریگروں کہ خبردار مسجد نہ ان سر بنایو کہ وہ گرمی سردی تو بچا دے، نہ انہوں سرخ بنایو تو نہ زرد بنایو، کوئی بیل بوٹے نہیں تو نہ رنگ روغن کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کہ کوئی نہیں کرنا۔ ثم كان عثمان والمال في زمن كثير اکثر فحسن ما لا يقتضي الذکر۔ پھر حضرت عثمان دے زمانے مال بہت سی، انہوں نے مسجد ٹھیک ٹھاک کیتا، مگر وہ بھی زخرفہ نہیں سی، یہود نصارا دی طرح بناؤن سنوار نہیں سی، مگر یہ باوجود وما ذلك انکر بعض صحابہ ہے، پھر بھی کئی صحابہ نے اعتراض کیتا کہ سانوں یہ بھی نہیں پسند، اللہ دے رسول دے زمانے دی سادہ مسجد ہونی چاہیے۔ وأول من زخرف المساجد الولید ابن عبد الملک وذلك في آخر عصر الصحابہ۔ اے مسلمانوں دی جان کنی دا وقت آ گیا، کربلا تو بعد چھری اسلام نو پھر گئی، حسین شہید ہو گیا، ظالماں نو کھلی چھٹی مل گئی۔ آندا ہے ولید بن عبد الملک دے زمانے پھر مسجد نبوی اور مکے نو سواریا گیا، اداں دے بنایا گیا، اور یہ صحابہ کرام دا آخر زمانہ سی۔ وساکت کثیر من اہل العلم عن انکار ذلك خوف من الفتنہ۔ جانا بچاؤن دے ڈر تو زیادہ اہل علم چپ کر کے بیٹھے، عالم نہیں بولے بیچارے کہ سر نہیں کٹوایا جاتا۔ میں ایک صفحہ پڑھ دیتا تاکہ پتہ لگے بھی دین دی روشنی سے کی ہو رہا، دین انہاں چیزاں دا بالکل گاہک نہیں کہ تسی اوتھے پردے چڑھاؤندے پھرو 2 کروڑ ریال دے تے سونے چاندی دے، دین ہے اللہ مسجداں دی عمارت کرو دین نال، اے دین ہونا چاہیے، پاویں او سادہ کٹھی مسجد ہی، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی بخاری شریف دی سرا فتح الباری دوسری جلد ہے، یہ امام نے یہ لکھا کہ جو کچھ بھی ہویا نا یہ کوئی بھی اسلام نہ تعلق نہیں، یہاں ظالماں نے اپنی مرضی میں جو چاہا کیتا، ولید کا دسیا، اور یہ اپنی مرضی میں یہاں چیزاں تبدیلیاں کرتے رہے تو لوگوں ڈردیاں بولن کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یہ اندر بھی فرماؤندے وے حضور علیہ السلام تے آکھیا مسجداں دی رونق کا دینا، کوئی یہاں نہ عمارتاں نہ نہیں تے نہ یہاں گلاں نہ، مسجداں جڑیاں انہاں دی اصل رونق جڑی ہے عمل کہ دین دا چرچا ہوئے، عالم ہون، درس ہوندے ہون۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نے یہ گلاں دسیاں جی، انہاں نوں ختم کرتے رسمی، اے سمجھ لو مصنوعی کام جڑے نا کہ ایسے کھڑونے دیو امت نوں کہ لوگ آخر یار یہ بڑا دیندار کہڑا، بے وقوف بنا لو تاکہ اصل دین جڑا وہ چھری پھر جائے اور اپنی مرضی نے سارے دھندے جڑے نا کر دے پھر۔ دین اسلام جڑا وہ مطابق انہاں چیزاں دا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور مسند ابن یعلا وہذا التعلیق روینا موصول فی المسند ابی یعلا وصحیح ابن خزیمہ من طریق ابی ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت یقول یات الى امتی زمان یتباہون بالمساجد ثم لا یامرون الا قلیلا، کہ میری امت ایسا وقت آ جانا کہ مسجداں بناؤن بڑا فخر کرن گے تے مڑ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں آباد کرن گے، نہ اتنے جماعت نہ جماعت نہ کوئی عالم نہ لینا دینا، مسجدیں جڑیاں وہ بنیاں واخرج ابو داؤد و نسائی سارے۔ تو میرے بھائیو دوستو
یہ مسجداں دا فتنہ سارا جڑا اتنے بھی پھر لکھ دے اول من زخرف المساجد الولید بن عبد الملک بن مروان وذالک فی اواخر عصر الصحابہ وساکت کثیر من العلمان انکار ذالک خوف من الفتنہ 540 سال کیا عالم ڈردے چپ کر رہا ہے انہاں ظالماں نے مسجداں بنا کے لوگوں نے بیوقوف بنایا وہ کیڑا حسینہ دا دین نو خطرہ سب تو زیادہ دین کون ہے اس تو مصنوعی کماں تے دینی حقیقت نو پلے بنو یہ نقطہ اس تو بیان کیتا کوئی دھوکھا نہ کھایا کرو بے فلانا اتنے حاضری دینا چاہ کردا دیکھو شریعت نہ کی سلوک کر رہے دین اسلام نہ کی مذاق ہو رہا ہاں ایسے چینل کھول دیو بے حیائی دے ہو تو لوگ آخر کی ہو رہا تھا اکھاں بند کر لیا کرو اے جواب دے دیو لوگوں یہ دین دی مٹی یہ پرید کرو کعبے میں نہیں وڑی وڑیا بے وقوف لوگوں کی جو تعداد زیادہ ہو جاتی جڑے ساری چیزاں دیکھ دے اترو تو وہ دھوکھے کھا جاندے ورنہ اللہ دے دین دے مطابق یہ ساری چیزاں جرم چ لکھن دے قابل ہیں کہ نیکیاں نہیں جرائم ہیں اور دوسری بات کہ 400 سال گزر گیا اللہ دے رسول تو بعد بھی امت اس فتنے دا نا نہیں سی مسئلہ پوچھن لگیا لوگ پوچھن بھی تیرا مسئلہ گرا اے وہ دوسری بربادی ہے ملوکیت تو بعد جڑی اسلام نو ڈے ڈبی کہ پہلا پوچھو مولوی صاحب تو حنفی ہیں سانو مسئلہ دا تو شافعی دس میں فلاں مسئلہ گرا 400 سال اس بدعت دا نام و نشان نہیں مسلمانوں دے وچ کسے بندے دی کھوپڑی چ گل نہیں سی تے عالم ویکھیا شہر چلم ہے نیک ہے انہوں پوچھ لیں کدی کسے نہیں پوچھیا تو حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں کون ہے تینوں پوچھے کہ اے لعنت مسلط کر دی ادھر حکمرانہ شکنجا کستا ادھر مولوی حضرات نے کستا کہ نہیں امام ابو حنیفہ دی تقلید واجب ہے شافعی دی واجب ہے فلاں جس علاقے جی چودھر سی آپ اپنا بنا کے بہ گئے ادوں باہر کوئی گل نہیں کرے اے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا واقعی شاہ ولی اللہ ہی ہے گا تے اصل قطب الدین احمد ہے تواڈے تو بہت سارے نوں شاید پتہ کہ نہیں بے نا جڑا انہاں دا قطب الدین احمد ہے مگر نیک ہون پاروں شاہ ولی اللہ کو دہلی چلا نے ایک ستارہ طلوع کرتا جڑی روشنی ایسے پوری دنیا کی ایتھے نہیں دنیا جہان چوں تو بعد جتھے علم پھیلیا نا وہ دی اولاد دی برکت ہے شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر شاہ اسماعیل شہید سارے نور ہی نور بالکل منارہ نور جمیا اور جو لکھیا ایسا ہے کہ آدمی انہوں سمجھے موتیاں نہ تولن دے قابل یہ جے بندے صدیاں بعد جمدے ہیں ولی اللہ دا ثانی پیدا ہونا بہت مشکل ہے اور اگر کوئی مصفہ سمجھ اور مصفہ ہی پڑھ لے مجتہد ہو سکے اس عالم کسے عالم دی لوڑ نہیں پڑھ بھی ہوگا نا فتوے دو شاہ صاحب نے روشنیاں کرتیاں دماغ ایک فارسی چ ایک عربی چ ایسا بندہ سی حجت اللہ بالغہ یہ 152 صفحہ باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد ہن ہر گل طلاق دا مسئلہ پوچھنا تھی جی مولوی ساڈے مسلک دے دسو وہ کہنے مسلک دسے اللہ دے رسول تو بعد 400 سال لنگ گیا اس شرارت دا نام و نشان ہی سی کسی پھر وہ دیکھو کہ آدمی پرہیزگار عالم ہے علم والا پابندیاں ہی کوئی نہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں علم الناس کانوا قبل المیات الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بین چوتھی صدی تک مسلمانوں دے اندر دا کوئی نشان نہیں سی ایک مذہب دے پکے ہو کے مقرر ہوتا کہ میں آیا اتنے ہی رہنا اتنے میں جکڑیا اج دے روز نہیں سی ہونا شہر دے عالم نوں جہاں ویکھنا انہوں مسئلہ موقع سے پوچھ لینا یہ کوئی ذکر نہیں سی بھی تو کہڑا ہے کوئی شے وقت وَإِذَا وَقَعَتْ لَهُمْ وَاقِعَةٌ اسْتَفْتَوْا فِي أَيِّ مُفْتٍ وَجَدُوا مِنْ غَيْرِ التَّعْيِينِ مَذْهَبٍ کوئی نہیں سی پوچھتا بھی تیرا مذہب مسئلہ کہڑا جنہوں بھی موقع سے پاؤں بھی عالم ہے دین بغیر پوچھا تیرا مسئلہ کیا جان دے مسلمان ہے یار خدا رسول مندا مسئلہ کہڑے اللہ نے کوئی اتارے آیت حنفی بنو شافی ایسی جکر بندی بنائی ادھر انہاں سنگت پالا ہے حکمرانا ادھر انہاں نے اتنے گل گھوٹو دے لیا کہ نہیں ایسے امام تو باہر نہیں تو فرمایا جتھے بھی لوگ موقع پاؤندے سی جدوں کوئی واقعہ پیش ہونا نکاح طلاق وراثت دا استفتوا فی أیّ مفت وجد جو عالم بھی اسے انہوں نے ملتا انہوں پوچھ لی اور کبھی بھی کسی سوال نہیں اٹھایا من غیر التعیین مذہب کہ تو یہ دس کہڑے مذہب لا دی کچھ لوگ آپ عالم سی وہ خود ویکھ لیندے سی جڑے نہیں سی عالم خود عالماں جتھے ویکھنا پوچھ لین یہ تعین پوری فصل جڑی ہے باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد اینوں پلے بنو اور ہن بھی تہاڈی نجات ہونی نا جے ایتھے رہیا نا میں جامعہ رضویت جانا میں تے سلفیت پٹھے بہ جانے تہاڈے گھر اجڑ جانے حلالے ہونے ہیں تباہیاں ہونیاں جان تدے چھٹنیاں جو 400 سال پہلا جڑا حال سی نا ادھر مڑو رسول اللہ دے زمانے تو بعد 400 سال جدھر لوگ رہا کوئی بندہ نہ لے کے اس مسئلے کو جانا کہڑا مسئلہ کتلے آسمانوں عالم بیخ انہوں پچھ مولوی صاحب مسئلہ تسی عالم دین دے دسو خدا رسول کیا وہ اپنا علم پورا خرچ کرے وہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ کندھیاں تے آ گیا ہن سوچے
کہ میں بھائی گروہ گرا کوئی نہیں دیکھنا، رب کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ کی سنت موجود ہے، امام اور عالم نے جو سوچا سارا ریکارڈ موجود ہے، کسی نہ نفرت نہیں۔ ابو حنیفہ بھی سارے سر دے تاج ہے، شافعی اسی سارا پڑھاں گے اور پھر خوف خدا دل چ رکھ کے ویکھاں گے کہ کہڑی گل وزنی اور ٹھوس انہوں لواں گے، لوگوں فتوا دیاں گے اور وہ بھی سوچاں گے جس مسئلے تنگی ہوگی نہ چک کے پرا مارا۔ یہ جدو قرآن نے کہتا کہ رب تمہارے لیے آسانی چاہتا یرید اللہ بکم الیسر، جس مسئلے تنگی ہوئے نا ابو حنیفہ سے چھڑ کے شافعی ہو جائے، شافعی تنگی یا حنفی لا جائے، کروں گا عالم، عوام دا کام نہیں بدماشیاں کرتے پھر، عالم فیصلہ کروں گا کہ امت جڑی وہ لیے کس مسئلے چ آسانی ہے، بھی دین دا آسانی ہے، تنگی کوئی، کیونکہ دین جڑا یرید اللہ بکم الیسر دس چکا کہ اللہ آسانی چاہتا وہ تمہیں مصیبتیں نہیں پانا چاہتا۔ میں اس سلسلے دو عالماں دا حوالہ لکھا دیا کیونکہ روز یہ گل آتی ہے بھائی جی مسلک ساڈا فلانا فلانا، وہ کیوں کم بختوں پھسے جنا گلوں آپ بھی مرن ڈے جا امت نوں مارن ڈے، کیوں آزاد نہیں ہوں؟ 400 سال حضور تو بعد جس حال چ مندرے اتنے ہو کہ جتھے وقت آتا آڑے میں بیٹھا تھی انہوں پوچھو، تمہیں یہ پوچھنے کی کہڑی لوڑ ہے، تو کہڑا مسلک تیرا مسلک وہ کہڑا اسلام نوں مندا، دین نوں مندا؟ اے مرنا شبیر رشید احمد گنگوئی یعنی علماء دیوبند دے جڑے بزرگ سی جنہاں دیوبند مدرسے دی بنیاد رکھی، دو بزرگ آڑا اچے سی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم ناروتی آڑے دیوبند دی نیہ نہ رکھی سی، باقی سب انہاں دی سمجھو اگے سلسلہ شاخ، انہاں چوں بھی جڑے فقہ دے عالم سی بہت کتاباں دی مہارت سی وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اے انہاں دا فتاوا جڑے ساری زندگی جنہوں نے فتوے دیتے وہ سارے کٹھے کر کے بابر شائع کیتے تاکہ لوگ جڑے جواب مل جائے، علم والے پڑھ سکتے بھی ٹھیک ہے فلاں عالم یارت دس گیا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے، میں پڑھوں گا ایک یہ پڑھوں گا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھوں، وہ بھی بڑے اڑے اب امام صاحب تو ہٹنا نہیں، مگر مسئلے نے تنگ جدو کرتا ادوں جو لکھا حق یہ تج لکھوا رہا کہ صرف ایتھے نہیں بیٹھے میں جمعہ پڑھا رہا پوری دنیا سے گل جائے جی اسلام بچاؤنا نا تو جکر بندیاں قیدات ختم کرو، یہاں قیداں زنجیراں لا کے پرا مارو، امت دے سارے اماموں اپنے امام منو اور جو اللہ رسول نے گل ملتی ہے دسو اور وہ امت کی بہتری سوچو، نسل کے صاحب فتاوا۔ اما بعد پہلا اللہ دی حمد و ثنا کی پھر ذہن احکر العباد بندہ رشید احمد گنگوئی اف اللہ تعالیٰ نو بخدمت ارباب فہم و دیانت ترس کرتا، کہندا میں خدا دا ایک آج بندہ رشید احمد، اللہ مینوں معاف کرے، میں سارے سمجھداراں نے گل دسنا کہ بندہ کا مذہب حسب مسل کے حق جملہ حق و دین یہی ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ اور مجتہدین علیہ رحمت کا اختلاف ہو تو اس میں سے جس جانب کو اپنی تحقیق سے یا تقلید کسی مجتہد اہل حق سے راجے سمجھے اس پر عمل درآمد کرے اور دوسری جانب پر بھی کوئی تان و تشنیع نہ کرے کہ جس مسئلے صحابہ اور اماموں کا اختلاف ہے اپنے علم کی حد تک پوری جانبداری نہ سوچ کے لب کے ڈھونڈ لے آ کم ٹھیک ہے آپ وہ کرے، مگر جڑا دوسرا کر رہے انہوں نے بھی کدی نہ برا کہے تو نہ انہوں نے ٹان کرے، وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں کی گل سے لگے ہوئے اور ان دا ضرورت اس پر عمل بھی کرے کہ جے مجبوری بن جائے تو جڑی اپنی تحقیق سے انہوں پرا سٹ کے نا وہ دوسری گل جڑی نا پاویں نہیں اوڈی اچھی اس تے عمل کرے، ضرورت جڑی وہ لحاظ کرے۔ اسی وجہ سے یہ بندہ عاجز کہ حنفی المذہب ہے کسی اہل مذہب پر تان نہیں کرتا اور اپنے مذہب کی خام خواہ ترجیح کے بھی در پہ نہیں ہوتا کہ ہر گل میں ثابت کرا نہیں سچے آندا میں دھندا کوئی نہیں کرتا تے نہ دوجیاں نوں برا کرنا، مگر ان دا ضرورت جہاں کچھ رفع فساد یا اصلاح مقصود متصور ہوتی ہے تو اس مسئلہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، جدوں گڑبڑ ختم ہوندی اتنے میں کوئی لکھ دینا، میں برا پرا نہیں۔ جواب مذاہب سب حق ہیں، مذہب شافعی پر اندر ضرورت عمل کرنا کچھ اندیسا نہیں، مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو، بڑی اچھی گل ہے، صرف الو سیدھا کر لی نہیں بینو ہو جائے باقی آدھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر مذہب ہے کوئی ایسی ضرورت ہے بہت تو بغیر حل نہیں مسئلہ ہوتا بالکل انہوں لو، مذہب شافعی پر اندر ضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں، مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو، عذر یا حجت شرعیہ سے ہوئے کچھ حرج نہیں، دین دستا ہوئے یہ دلیل دس دی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ دی گل پکی ہے تو بالکل منو اور چھوٹ ہے، امام شافعی اسلام تو باہر ہے، سب حق تے ہے، اللہ کے نیک بندے سب مذاہب کو حق جانے، کسی پر تان نہ کرے، سب کو اپنا امام جانے، فقط کتب بلا کر بندہ رشید احمد گنگوئی ہو گئے، کڈی گل ہے، سارے دیوبندی سینے تے لکھ لین تے روڑے نہ مکدا،
کوئی کتاب لکھ ماردا حدیث اور اہل حدیث کوئی کچھ وہ کہڑے دھندے چ لگے جی تسی ہاں یہود نصارا کہڑی تباہی ول تانوں لے جاندے نشان دنیا تو مٹاؤن لئی تہاڈے پیغمبر نوں گالاں مل رہیاں تے قرآن دے خلاف فلماں بن رہیاں تے تانوں یہ دھندے سوچدے آ نہیں سچا تو نہیں سچا اے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تاج النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 5ویں جلد ہے تو نکاح طلاق دے مسئلے لوگوں نے مسئلے پوچھے بہت مسئلے پوچھے جنہاں چوں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے قول دے مطابق خامد ہو گیا پاگل مجنون ہو گیا دیوانہ ہو گیا نکاح تو بعد کوئی حل نہیں عورت صبر کرے جا کے قرض لے کے وہ نام تے کھاندی رہے یعنی ایسا حل جس دے اندر معقولی دا ذرا بھی نہیں بھی عورت جوان ہے انہیں نکاح اس تو کیا پاگل ہو جائے کہ میں مڑ کے بدکاریاں کر دی پھر کہ خرچہ انہوں کون دے گا وہ قرضہ لین دے کون دے گا جی جان دے بغیر خامد پاگل ہے ادا کنے کرنا امام محمد بیچارے نے آخیا شاگرد نے امام صاحب یہ گل کوئی نہیں گی جہاں خامد پاگل ہو جائے بیچاری دا کوئی حل نہیں وہ صبر کر دی وہ اپنی مرضی ہے دین انہوں تنگ نہیں کرتا اور چاہیے قاضی اس نکاح کو ختم کر دے جج اعلان کر دے کہ نکاح کوئی نہیں گا بچی جتنے مرضی نکاح کر لا اسی طرح فرماؤ دے جڑا کئی سالاں تو گم ہے اور نہیں لبدا بندہ نہ خرچہ بھیجدا نہ کوئی خط لکھدا امام صاحب یہی فرماؤں کہ جب تک وہ ہانی نہیں مرد انہوں چلو اور صبر کر جڑے وہ ہم اثر نا 70 سال مرن 80 سال مرن 100 سال مرن ادو جا کے سمجھے بھی ہوں وہ بھی مر گیا انہوں نے نکاح کرے ورنہ نہیں کر سکے ادو انہوں نے امام صاحب پھر نکاح کیا اس بیچاری نے کی کرنا جدو وہ ہم اثر مر گئے این سالاں چ خرچ دین والا کون ہے وہ عزت رکھ والا کون امام مالک رحمۃ اللہ نے آخیا کیوں یہ گلاں کر دے اللہ نے نکاح کو یہ گلاں نہیں بنائے جدو حضرت عمر رضی اللہ جیسا خلیفہ راشد فیصلہ کر گیا بغیر عورت جڑی قاضی کی طرح مرافع کر دی اپیل کر دی اب قاضی صاحب میرا مسئلہ بن گیا قاضی اس زمانے دے حالات دے مطابق ہوں چلے جی مودودی صاحب آدھے کمی ہو سکتی بھی وہ سال 6 مہینے اشتہار دے تاکہ جو ہے تو آ جائے ورنہ مہینے ہی ختم کر انہوں نے 4 سال رکھے کہ 4 سال جو مڈی کو لبو اعلان کرو لب گیا ٹھیک ہے نہیں لبدا کہ 4 سال تو بعد قاضی اعلان کر دے بچی وہ مر گیا سمجھ کہ تو 4 مہینے 10 دن موت دے گزار کے نکاح کر لے یعنی حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے دا فیصلہ امام مالک دا یہ اپنی گلاں کہہ رہے اس میں فرماؤں دے مجتہد خود 7 سال کہ مجتہد کئی سال ہو گئے نہیں ہے گا مجتہد مقا بیٹھے وہ مجتہد خود 7 سال مفقود سینکڑے سالاں تو آندے ہن مجتہد نہیں کو جاندا جڑا یہ تحقیق ہے آرے اگر قاضی شرع شافعی المذہب باش ہاں آندے اگر جڑا جج ہے وہ شافعی المذہب ہوگی حنفی نہیں یا حنفی مگر سلطان کی اورا برقضا داشتہ اذن دادا باشد کہ مثلا ہنگامے ضرور بقول مرجو فی المذہب یا بمذہب دیگر قضا کنی آنگا قضائیو صحیح و نافذ باشد اور حالات مجبور کر دیں کیوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ پھڑ کے بیٹھے رہو گے عورتاں بدکار ہو جان گی بچیاں جڑیاں سڑ کے مر جان گی تو فرماؤں ہاں وہ شافعی جج کو چلی جائے نا یا حنفی بھی قاضی ہے تے وقت دے بادشاہ نے اتنے پابندی نہیں لائی بے تو حنفی مذہب تو باہر فیصلہ نہیں دینا بلکہ انہوں چھٹی دیتی ہے صاحب تھی جو مناسب سمجھی کو فیصلہ دے دو تے پھر وہ بالکل انہوں حق کیا کہ وہ اس قاضی کو چلی جائے وہ جو فیصلہ دے دوں گا میری جان چھڑا دوں گا قضا ہے وہ صحیح ہو نافذ بادشاہ میرا فکرہ پہلا سن لیا کہ جنہ چرے مصیبتیں نہ گلوں لاؤ گے جان نہیں چھوڑنی کہیں ایسے قاضی کو فیصلہ لے رہا ہے پھر وہ فیصلہ درست ہے اور وہ جاری بھی ہونا چاہیے اپنا مذہب چھڑتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وقت ضرورت اگر صادقہ باشد عمل بقول مرجو یا مذہب امام دیگر براں خاص مسئلہ مبتلا برائے نفس خودش عمل میت واقع آندے اگر واقعی سچی مجبوری ہے نا بہانے نہیں تے پاویں وہ قول اپنے مذہب حنفیاں جی کمزور ہے یا دوسرے امام دا مذہب ہے وہ دیتے وہ جڑا پھسیا نا مصیبت وہ عمل کر لے اپنی حد تک تے کوئی ڈر نہیں فاما مفتی را نمیر سچ کے بہو فتوا دیا البتہ ساڈے کو آوے اسی نہیں فتوا دے سکتے جی پہن اسی تینوں لکھ دی اسی یہ مقلد اسی یہ کیوں دے کہ دیے تو جا کے اپنا کام دوسرے قاضی کو یا دوسرے مذہب کو کروا لا اپنا مسئلہ حل کرنا ہاں جے حرام ہے تو مفتی جی نہیں لے کے دینا انہوں کہوں مشورہ دینا نہیں قاضی کو تو اپنا نا مسئلہ اور مصیبت جڑے انہوں حل کرا دوسری جگہ بہت اچھا یہ میں تب ہے کہ جو پڑھتا رہی نا وہ تو جڑے موتی ہوں نا خطبے دے دا تاکہ امت دے بہت بندیاں دے کام آوے عالماں دے کام آوے کہ مسئلہ دس لگے کتاباں نہ بھول دے رہا کہ فلاں مسئلہ کیا غریب دی مسئلے دی مجبوری ویکھو او دا حل دیو جڑا دین 496 صفحے فرماؤں دی
اتنے بھی یہ گل ہوئی کہ نہ مرد ہو گیا، اتنے نہ مرد کا مسئلہ کہ نہ مرد ہو گیا وہ بھی آدھے بھی بس سال پر دی مہرت دیو تو پھر وہ کنال کریا کرے کچھ آدھے یہ نہیں جان چھٹی، اتنے بھی پھر پاؤں دے کے سن لو گل وقد نسا علماؤنا ان تقلید الغیر یجوز فی مواقع ضرورت، آدھے ساڈے حنفی عالم بھی لکھ کے گئے کہ جتھے مجبوری ہو جائے اتنے دوسرے امام دے مذہب سے عمل کرنا جائز کر لینا چاہیے۔ وقد قال اللہ تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن پاک ہاتھ سے آیا نا مولانا عامر رضا قرآن شریف نے دسیا، انہیں کہا قرآن آپ آندا کہ اللہ فرماؤں میں نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ جب تنگی بن گئی ہے دین نہیں انہوں نے برداشت کر سکتا۔ فما ظنک بالعمل بقول صاحب الامام المثبت فی ظاہر روایہ المزیل بترجیم ما ترجیم آندے تو میں دوسرے مذہب کی گل کرنا تو جے خود امام صاحب دے شاگرداں کا ہی قول موجود ہوگی وہ ساڑیاں اپنیاں کتاباں ہی لکھیا ہوگی اس تے ساڈے کئی حنفی عالم نے ترجیح بھی لکھی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ نال زیادہ ہے فقد سرہ انہ لیس فی المذہب قول لاحد غیر الامام الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واما ما ينسب الى الصاحبین او الى احدہما فما هو الا روایتنا ما لا لعباد الصاحب، کیونکہ ساڈے اپنے حنفی عالم نے کہا بے جے بھی لکھی دا نا شاگرداں دا قول ہے تو شاگرداں دا اصل کوئی نہیں ہوندا وہ بھی امام ابو حنیفہ دا قول ہے، ایک زیادہ مشہور ہو جاندا انہوں لکھ دینے ابو حنیفہ دا، شاگرداں نے بھی وہ لیا ہوندا، اس تو ادھر جان کوئی قیامت نہیں آؤندی من ذاک واللہ یحب التیسر ولا یرضی بالظلم، اللہ آسانی چاہندا وہ خلق خدا تے ظلم نہیں چاہندا، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اور اللہ تعالیٰ دے رسول نے فرمایا کہ نہ خود کسی نے نقصان پہنچاؤ نہ نقصان خود برداشت کرو، وَإِلَيْهِ الْمُشْتَكَىٰ مِنْ أَحْوَالِ الزَّمَانِ، تے زمانے دے جو حالات ہو چکے دی فریاد اللہ کو، زمانہ گیا بگڑ تے ہن نہ مرداں دیاں بیویاں نوں اسی آکھے تو گھرے بیٹھی رہ تے کوئی نہیں، لکھ دیتا نا پہلا ایک واری جمع کر رہا تو حق ختم، زندگی ایک واری کر لیا وہ تو موجودی نو اللہ نے زندہ کیتا، جنہیں کتاب لکھی حضرت یعقوب بنی نے آکھا عالم اسلام دا عالم جڑا سب تو بڑا وہ دی کتاب لو جنا مسئلے حل کرنے ایک واری جمع کر لیا تو مڑ کے عورت نو ضرورت نہیں، ایک ہی مسئلہ مارا چنگا ایک واری انہیں صرف اینا داخل کرتا ہوں بس خاطر دفاع کرو یہ جا مسئلہ، عورت نے کہا چاہوں دی میں پاک زندگی گزارنی ہے، اس تو کسی سٹیج سے جا کے ہو گیا انہوں حق پہنچتا، صبر کرنا کرے ورنہ میں نہیں برداشت کر میں حرام کرا، قاضی نو حق کیا کہ بالکل چون چرا تو بغیر دا نکاح پھنس گیا، ایڈی کتاب ہے حقوق الزوجین جو مولانا مودودی نے لکھ لے میرے اپنے پنڈ کہ بچی عیسائی ہو کے جان چھڑائی گئی انہاں مولویوں کے نہ کوئی حل خرچہ دے نہ دے خاوند اور گم ہو جائے ساڈی فقہ ہے یعنی مولانا کیا ہے دھرم شاستر اے من کرت کتاباں قیامت دے دن پیش کر کے قدوری ہدایت چھٹ جاؤ گے رب دی عدالت کیڑا قرآن حدیثاں لا کے بچیاں خرچ تو بغیر بیٹھیاں نہ اپنی پاک دامنی خطرے پا کے بیٹھیاں نہ کیوں نہیں اللہ رسول اللہ منشا سمجھے ایڈی زبردست کتاب انہاں کہ جدھروں حل لبدا اس حل نوں لو اور امت دے مسئلے حل کرو جے اندر خیار البرور نوں آندے اے اعلی حضرت جگہ جگہ لکھ دے بچی دا نکاح باپ اور دادے تو علاوہ کسی نے کیتا نا باپ دادے تو پاویں بیڑا روڑ دیتا نا اے بالغ ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکے اور کسی نے رشتہ دار نے کیتا تو جدوں اے بالغ ہوئی نا حیض آیا اسے سیکنڈ انہیں اگر کہتا مینوں نکاح نہیں منظور تے حق کیا جے اٹھ کے کھڑی ہوگی چلی گئی انہوں کسی نہ گل کر لی دا اختیار ختم دسو کوئی دین ہے بھی وہ اجے بالغ ہوئی انہوں بیچاری نے پتہ بھی نہیں میرے نال کی بننی ہے وہ 10 سال بعد بھی سوچ دی تسی کس قدر اختیار کھول لیا آندے اسے لمحہ اگر کوئی گل ہور کر لئی یا اٹھ کے چلی گئی یا بہ گئی بس خیار البلوغ ختم ہو یہ مودودی غریب سے جنہیں کتاباں لکھیاں میں کہڑا خدا رسول اختیار کھوندا ہوتا جب تک وہ منظوری نہ دے پاویں 6 سال گزرنا جدن وہ اجازت دے گی کہ ہاں مینوں منظور ہو دن پکا ہو ورنہ وہ نکاح پینڈنگ ہے جدن انہوں نے آخیا مینوں سمجھ آ گئی میں کوئی نہیں رکھنا وہ پاویں باپ دا پاویں دادے دا کتے اس طرح وہ حقوق الزوجین پڑھن دے قابل ہے جڑا جسٹس یعقوب علی چیف جسٹس نے آخیا اتنا بڑا عالم کوئی جمنا اس دور اس کتاب دے ذریعے بچیاں دے مسئلے حل کرو ورنہ برباد ہو جان گی کتنے اللہ دے رسول علیہ السلام دا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت جڑی عورت پہلی آئی اور جنہیں اپنی جان چھڑائی وہ جمیلہ عبداللہ بن ابی جڑا سردار سی مدینے دا منافق ہونا لگ گیا ہے تو سردار ہی سی وہ دی بہن سی اور بڑے نیک آدمی دے گھر سی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر بہت نیک سی قرآن دی آیت ادھر اتری حضور پاک نے فرمایا کہ حمید زندہ رہو گا اور شہید مرو گا باقی اس طرح حضور دے خطیب سی رسول کریم علیہ السلام آئے تو دیکھا تو جمیلہ کھڑی سی آپ نے آخیا کیویں جمیلہ انہیں آخیا اللہ دے رسول
میرا خاون جڑا ثابت نہ وہ دین تے مینوں کوئی اعتراض ہے تو نہ وہ اخلاق تے کوئی اعتراض، مگر دوسرے بندیاں رل کے جو تریا ہوندا سی تو میری نظر پئی انہاں دے مقابلے چ مینوں ایڈا گھٹیا نظر آیا کہ اگر مینوں اللہ دا خوف نہ ہوندا تے جدوں میرے قریب آیا میں وہ منہ تے تھک دینا۔ حضور پاک گل نوں سمجھ گئے کہ نفرت بہت ہو چکی، حالانکہ انہیں آخیا وہ دین تے کوئی اعتراض نہیں، وہ اخلاق تے اعتراض نہیں، اور اللہ دے رسول آخیا نکاح تو ہوندا کہ پاک دامن رہے، اور انہیں صاف کہہ دتا انی اخاف الکفر فی الاسلام۔ جے اللہ دے رسول میرا مسئلہ حل نہ کیتا تو میں صاف نہیں کہ مینوں اسلام پھر کفر دا ڈر ہے۔ مولوی آندے نا کلمہ پڑھ کے جنہیں مرضی کرتا رہ گیا تو جمیلا چنگی سی، جنہیں آخیا اگر میں اسلام تے رہ کے زنا کیتا تو پھر ایک کفر ہی، میرا اسلام اسلام کوئی نہیں۔ پھر اللہ دے رسول نے آخیا جمیلا باغ جڑا دتا سی انہیں تینوں مہر باغ سی پورا امیر آدمی دا واپس کریں گے؟ انہیں آخیا حضور جو واپس، میں کی کرنا باغ، نکاح ہوندے پاک دامنی نہیں، جدوں میری عزت نو خطرہ میں نہیں یہ کم کر سکتا۔ آپ نے برا کیا کہا ثابت اپنا باغ لائے خلے سبیلا، ہٹ جا رستے چ چھڈ دے۔ اس تو اللہ دا دین یہو جہاں جکڑ بندیاں نہیں دستا، جے جکڑ بندیاں جے رہو گے پھر اتنا ہی ہونی۔ عیسائی ہوئیاں عورتیں جدوں انہاں آکھا حل کوئی نہیں، نال ہی کمبختاں نے کہتا بھی ہاں ایک حل ہے بے جے مرتد ہو جائے نا خاوند دی نکاح ٹوٹ جائے۔ عیسائن ہوئی بیچاری گرجے چ سرٹیفکیٹ لیا، عدالت جا کے پیش کیتا، تد نکاح ٹوٹا تے مودودی صاحب نو کتاب لکھنی پئی بے جے جڑیاں مرتد ہوندیاں قیامت دن انہاں پھڑ لیا اسلام ساڈا مسئلہ کوئی نہیں سی حل، تینوں کافر ہو کے جان چھڑونی، اور کہڑی کتاب پیش کرو گے تسی؟ یہ بندیاں نے لکھیاں کتاباں لئی پھر دے۔ قرآن پڑھو اللہ دے رسول دی سنت، اس تو حقوق الزوجین اتنی چھوٹی جی کتاب ایک ایک مشکل دا حل دسیا اسلام کی آن۔ اور یہ نال ایک مسئلہ جڑا عام ہر وقت آؤں وہ تھوڑا جہا بیان کر دیے تاکہ پھر میرے ہی فتوے کی بجائے ہر بندہ اپنے کولوں ہی فتوا دے دیا کرے، لکھ کے دے دے کہ 100 باری بھی طلاق دے چکا ایک ہی ہوئی، وہ نکاح قائم ہے جب تک 3 حیض نہیں گزر جاندے چپ کر کے کر لیا، 3 گزر گیا تو بعد انہوں دا بٹھاؤ دوبارہ نکاح کر دیو، کوئی حلالیاں دی لوڑ نہیں۔ اور ایک کتاب الفقہ والمذاہب اتنے بھی اپنی پنجاب حکومت نے اوقاف نے ترجمہ کرا دیتا، اصل چ مصر چ لکھی گئی عبد الرحمن الجزیری نے کتاب الفقہ والمذاہب الاربعہ کہ 4 اماماں دے مذہب انہاں دا خلاصہ نچوڑ کڈ کے بہت اچھی کتاب۔ اتنے پھر فرماؤندے کہ جڑا یہ ہے کہ آدمی نے کٹھیاں ہی کہہ دیتا فائزہ تلک رجل 341 342 سال فائزہ تلک رجل زوجته ثلاثا دفعت واحدہ، کٹھا ہی بولیا تے 3 طلاقاں دیتیاں، بیان قال لان تے تالکن ثلاثہ لازم مانا تکوی من الارض فی المذاہب الاربعہ وهو رأی الجمہور۔ آندے جڑے 4 امام نا تے نال جمہور یہ تے آندے بھی ساریاں دے گل پی گئیاں، 3 ہی ہو گئیاں تے قصہ گیا مک، ہن حل کوئی نہیں۔ جزیری لکھدا پھر وخالفهم فی ذلک بعض المجتہدین، یہ مسئلہ یار کوئی اتفاقی نہیں، سارا اسلام دا یہ مسئلہ کئی مجتہد اور عالم بڑے بڑے امام تھی یہ خلاف رہے، وہ صحابہ کرام تو ترے آؤندے ادھر تو کئی لوگ خلاف، تو فرماؤندے اس بارے کئی مجتہدین خلاف ہے، کہڑے کہڑے کا طاؤس و اکرمہ و ابن اسحاق، ایڈے ایڈے امام خلاف ہے، طاؤس جیسے ایڈے وہ آندے کوئی نہیں، ورا راسم ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے سرے سے کھڑا ہے ابن عباس کے ذریعے حضور نے دعا منگی تھی کہ اللہ انہوں قرآن بھی سمجھ لے، وہ چوٹی کا کھڑا کہ 3 طلاقاں کوئی نہیں، فقالوا انه یقو بواحدۃ لا ثلاثا، وہ کہندے ایک ہوندی ہے 100 دئی جا، ایک ٹائم تے ایک طلاق ہونی ہے، جہدے بارے اللہ نے موقع دیتا 3 حیض تک تو واپس رہ سکتا، گزر جاؤ تو پاویں 10 سال ہو گیا نا دوبارہ بٹھا کے نکاح کر، کوئی الجھن نہیں۔ ودلیل ذلک ما روى مسلم بن ابن عباس، اور یہ دلیل انہوں کو اللہ دے رسول دی حدیث ہے، قال كانت طلاق عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، کہ اللہ دے رسول دے زمانے چ بھی ابو بکر دے زمانے چ بھی حضرت عمر دے 2 سال بھی 3 طلاقاں ایک ہوندیاں سی، 3 جنیاں نوں کوئی 3 نہیں سی مندا، ایک سمجھی جاندی سی۔ فقال عمر الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه انات فرام ذنا ولن، حضرت عمر نے آکھیا ہٹ دے کوئی نہیں، فرمایا ہن میں ناراضگی چ چاہنا بے ایک کام جہدے چ اللہ نے انہوں سوچن کا موقع دیتا سی، جے بعد نہیں آؤندے ایڈی جلد بازی کر دے، فرام دینا آئے کوئی حدیث نہیں دیتی کوئی والا، کاش پھر ہم ان پر جاری کر دے اپنی رائے ناراضگی جی، فامزال چلاتی وہذا الحدیث صریح فی ان المسألۃ لیست اجماعیہ اللہ خدا نہیں، یعنی عبد الرحمن الجزیری فرماتے ہیں حدیث تیری اکھاں نہیں کھول دی کہ اس مسئلے کوئی اجماع نہیں کہ ساری امت کا ایک مسئلہ، واہ کذالک بالکل ایسی بات ہے، فین اور ابن عباس اور طاؤس و اکرمہ و بعض المجتہدین ایڈے ایڈے امام اور صحابی مندے کہ کو ہوندی ہے،
ومن القواعد الاصولیۃ المقررہ ان تقلید المجتہد لیس واجب، اور جڑیاں دین طے شدہ گلاں ہیں انہاں گوڑ لکھیا گیا کہ دین کوئی آیت حدیث نہیں آؤندی کہ ایک امام تے جمع رہے ابو حنیفہ مگر رویں شافعی مگر فلا یجب الاخذ برائے مجتہد بیان کہڑا دین سانوں تنگ کر رہا بسی ہر والے اسے امام دی مندے رہیے وحین اذن یجوز تقلید ای مجتہد من مجتہد الامت الاسلامیہ فی قول ثابتت نسبت الیہ، اس تو سانوں حق پہنچدا ہر امتی نو کہ جڑے مسئلے جی ویکھے کہ امت دا کوئی عالم ایک مجتہد بھی جڑا دی طرف نسبت صحیح ہے پکا قول لبدا تو کسی ہور عالم نے ہور ہی فتویٰ دیتا وہ دے مگر چل سکتا کوئی انہوں روک سکتا تھا بھائی میں تنوں چھڈیا ادھر میرا حال ہے جائز ہے ادھر کہ امت دے مجتہد تو جس مجتہد چاہے پیروی کر لے قول ثابت ہونا چاہیے ومتا ثابت ان ابن عباس قال ذلك فانه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الائمة المجتهدين آندے جدو کہ ابن عباس رضی اللہ تو ثابت ہے جی اللہ دے پیغمبر دعا منگی کہ قرآن دی سمجھ دے ابن عباس نے دے اور حضرت عمر جیسے بلاؤں دے آندے ابن عباس چھوٹا ضرور ہے یاد کر لی حضور دی دعا قرآن سمجھ ہونا تیرے کو ہونا آندے جدو وہ کہنے جب اختلاف کیا تو کیوں نہیں آدمی دی پیروی کر سکتا الا اذا قطعنا نظر التقلید ونظرنا الى الدلیل فی ذاته فاننا نجد قویا جاندے چھڈ بھی دئیے امام اور عالماں نو تے جدوں اسی دلیل تے نظر لائیے کہ ثبوت کس کو پلے جدو رسول اللہ کا ذکر آ گیا آپ کے زمانے چک ہوں سی پھر انہوں اسی کبھی پاؤنے بہت پکا لأن الائمة سلموا جميعا بأن الحال في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان كذلك اس گل آندا سارے امام منتے کہ واقعی رسول اللہ کے زمانے چ ہوئی سی ولم يتن احد منهم في حدیث مسلم اور ایک بھی نہیں دس سکیا اب یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں یار ٹھیک کدوں حضور دے زمانے آندا یا حدیث نوں تسی غلط کر نہیں سکے وكل ما تجب به ان امر معاف عمر وما تلكرين لو مبني على علم ومن الحكم كان مؤكدا الى هذا الوقت نسخ عمر بحديث لم يذكر الله آندا سارا تو لے کے دے انہاں دے پلے تے ہاں ایت کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں مگر یار جدو حضرت عمر نے کیتا تے اکثریت نے انہاں دا ساتھ دیتا تے کوئی نہ کوئی انہاں کو ہونا نہ ثبوت بھی حکم وقتی سی جڑا کوئی حدیث ہونی ہے پاویں حضرت عمر نے سانوں نہیں دسی کوئی ہونی ہے نہ پلے آندا کوئی دلیل کہ کوئی ہونی ہے اور لہٰذا جڑی ہے جس حضور نے پہلا حکم ختم کیا والدلیل علی ذلک الاجماع تے دلیل ہے اب یہ اجماع ہو چکا سارے عالم میں کہ لأن اجماع صاحب یوم اذن الرضا بما عملوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کیتا تے راضی رہے صحابہ دلیل علی ان اقنام بین مستندن ایک تو پتہ چل گیا انہوں نے مطمئن کر کے کوئی دلیل دیتی ہے ولیسا من الضروری ان نعرف سند الاجماع تے کوئی ضروری نہیں بھی سانوں بھی دا پتہ ہوئے کما کرے پھر رسول ولكن الواقع انه لم يوجد اجماع آندے بالکل غلط بات ہے نہ اجماع ہویا فقد خالفهم كثير من المسلمين بہت مسلمان شروع تو کہیں آئے نہیں ہے مسئلہ ٹھیک ومما لا شك في ان ابن عباس من المجتهدين الذين هم عليهم الموضوع في الدين سارے نو چھڈ آندے ابن عباس خود اس پائے کہ دین دا او دار و مدار ہے فتقلید ہو جائز کما ذکرنا اس تو جویں آندا میں لکھ دیتا کہ جڑا ہے جی مصیبت پھس جائے ابن عباس کا فتویٰ ہے جا کے اپنی بیوی کر لیا وہ ماپے بھی عقل کر حلالے نہ کراؤ پھر ولا یجب تقلید عمر فیما را اور حضرت عمر کی رائے جیسی کوئی پابند نہیں لأنہ مجتہد وہ بھی ایک مجتہد سی وموافقۃ الاکثرین لہ لا تحتم تقلیدہ کہ جے زیادہ لوگوں دے نہ رہے تو سارے تے نہیں فرض کردا اللہ انہ یجوز ان یکون قد فعل ذلک تحذیر الناس من حکایت طلاق علی وجہ مغایر للسنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عمر نے اپنے زمانے کے مطابق سیاسی سزا تجویز کی ہوئے کہ لوگ ہٹ جان زیادہ دین تو فإن السنة أن تتطلق المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي تكلم بیانو پہلا سمجھاؤ ٹی وی تے آ کے مسجد کہ سنی ہوئے بریلوی ہو طلاق پائی ایک کیا اے تین کیوں بکدا تو باجے روندے دی ہوئی کری کیوں نہیں صحیح طریقہ سمجھدا اسلام طلاق دین دا ایک ہی طریقہ کہ جدوں دینی چاہو ایک دے کے چپ دوجا منہ کڈنا بھی نہیں جنا لکھنا چھڈنی ہوگی تین ہے جس دن گزرا ایک خیر نہیں چھٹ جانی تو کیوں بکواس کری جانا جدے پھر کوئی آندا ہو گیا تو کوئی نہیں وہ سنت طریقے نہ فمن یجرا ولا تفریق دفعہ واحدہ فقد خالف السنہ جن ایک باری تین دتیاں وہ سنت کے خلاف کیتا ان سارے مندے کہ رسول اللہ طریقہ چھڈتا وجزا هذا ان يعمل بقول رضی اللہ حضرت عمر نے آخیا انہوں سزا دیو مگر یہ آندا سزا سزو کوئی نہیں لوگ جڑے انہوں نے حضرت عمر کی اگر پیروی کی وبالجملہ خلاصہ فإن الذين قالوا ان الطلاق ثلاث بلفظ واحد يكو بواحدة لا ثلاث لهم وجه سديد مختصر بات آندا کہ جنہاں آکھیا تین جڑیاں کٹھیاں دتے ایک آندا انہاں دی بات وجہ سے
لوہے تے لی کیا ستھری تے سونی ہے تے اللہ نے سوچن کا موقع دیتا گھر اجاڑے وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ وَعَهْدِ خلیفۃ العظم ابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حضور دے زمانے چ ہوندا سی، ابو بکر دے ہوندا سی 2 سال عمر دے، و اجتہاد عمر بعد ذلک خالف فی غیرہ، تے بعد حضرت عمر نے اجتہاد کیتا تے خلاف کرن والے بھی رہے، کوئی انہوں دے خلاف بھی کلا دین ہے فیض تقلید المخالف کمال سے تقلید عمر، کوئی حضرت عمر مگر لگتا پھر ایک کسی ابن عباس مگر لگتا، کیا دین رکھتا سن؟ واللہ تعالی لم یکلفنا الباس عن الیقین فی الاعمال الفرعیۃ لأن الکاج کون مستحیل، جڑیاں فرعی مسائل دین دے نا جی اللہ نے کوئی نہیں آکھا بئی دا انتظار کرو، وہ نہیں ہونا ہونی تحقیق کی، اور تحقیق دے مطابق ابن عباس دا قول پک اے فتویٰ تد دسیا یہ روز لوڑ پی 3 طلاق والے بھجے آدھے انہوں نے یہ عبارت ہی فوٹو سٹیٹ کرا کے ونڈ دیو کہ 3 طلاق ایک بھائی ایک بے فکر ہو کے جا کے لایا تو ماپے بھی وہ کرنوں حلال ہے جے 3 حیض گزر چکے 90 دن کوئی نہ ویکھنی یونین کونسلاں خدا تو ڈر جان توبہ کرن 90 دن اسلام کوئی میعاد نہیں، کئی یہ حرام کرا دیں کہ انہوں 3 حیض گزر چکے ہیں یہ 90 دن رو کے وہ گھر کر لیں مؤثر نہیں ہوئی، بالکل زنا ہوں 3 حیض کا کی پتا کنے دن مک جانے، کدی ہو سکتا جی ہنے طلاق دیتی انہوں حیض آ گیا اور 1.5 مہینے چ سارے 3 پورے ہو جان، کہڑے چکر تسی پے؟ قرآن پاک آندا جنہوں حیض آوندا انہاں عورتوں دی عدت 3 حیض، اور کئی ہو سکتا لمبی بھی ہوئے 2-3 سال جا کے 3 حیض پورے ہون ادوں تک وہ میعاد، جنہوں حیض نہیں آوندا انہاں دی 3 مہینے۔ قرآن دے بالکل خلاف ایوب نے قانون سازی کر کے آپ بھی دین دا بوٹا پٹیا تے یونین کونسلاں بھی غلط لگی، 90 دن دی میعاد 3 مہینے دی صرف انہاں عورتوں دی ہے جنہوں اجے چھوٹی ہون پاروں یا بڑھاپے دی اس عمر نوں پہنچ گئی کہ انہوں حیض نہیں آوندا وہ 3 مہینے، جنہوں حیض ہے وہ تھوڑے دناں پورے ہون زیادہ ہون، بلکہ اس بارے جی امام مالک تو سوار شیعہ تو سوار باقی ڈب گیا، امامہ نے ممتدہ دہر دے توہر دے بارے کیا تھا بے جے او دا کام لمبا نہ 30 سال پورے ہوندے تے انہاں انتظار کر، یہ بھی فتویٰ فقہ حنفی اور شافعیوں دا بالکل غلط ہے، اینی مدد ہے ہو سکتا ہے ادا ہی کہ 3 ہے اینے عرصے مگر یہ عدت کوئی نہیں، یہ جدی عدت ادا دی بگڑ جائے نا، وہ امام مالک سچے تھے، امام داور صاحب 1 سال زیادہ زیادہ تسی دیکھ لو 3 مہینے کا جی استعمال ہے حمل کا 9 مہینے ہونے نا، جدوں سال ہو گیا ہوں کوئی ضرورت نہیں، قصہ ختم۔ تو بہرحال مسئلہ جڑا تمہیں دسیا اے موتی ہے جڑے لٹا رہے ہیں بے وقوفاں دے کام کریے کہ مذہب کسی دی پابندی نہیں، مذہب اللہ نے جو اتاریا رسول اللہ نے اتاریا وہی ہے، اور یہ آسانی ہوئے امت دے مسئلے حل ہوندے جان، وہ کوئی عالم اور امام ہے بسم اللہ بسم اللہ وہی پیروی کرنی چاہیے۔ باقی یہ 2-3 چیزیں ایسی انہوں میں ہم چھڑ رہے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، وہ بھی بہت اہم مسئلے ہیں مگر توجہ دلا دیں کیونکہ طالب علم بچے بیٹھے ایک تجرا کہ قرآن چاہت سی رجم دی جڑی اٹھا لی گئی یہ بارے جی جو جزیری نے لکھا وہ پڑھن دے قابل ہے، میری تائید کی انہیں کہ قرآن کوئی نہیں سی یار شریعت ہے، کتاب اللہ شریعت مراد ہے، یہ بھی نقطہ بہت تھوڑے لوگوں کی سمجھ آیا بے حضرت عمر نے یہ نہیں آکھیا بے قرآن سی، انہاں کتاب اللہ آکھیا سی، اور کتاب اللہ ساری شریعت ہے، پاویں وہ قرآن ہے پاویں حدیث، یہ بھی بیان کرنا، اور نال جڑا بیعتاں ہوندیاں سے اس قرآن تو جڑیاں لوٹ گئیں 100% مولوی مشرق تو مغرب تک کہندے کہ قرآن شریف بہت ایتاں اتریاں جڑیاں اللہ واپس لے گیا، ہن نہیں اس دے اندر درج، اور شیعہ چوں کئی لوگ آندے صحابہ نے کٹا دیاں، یہ آندے نہیں صحابہ نے نہیں کیتیاں اللہ نے آپ ہی واپس لے لیاں، ہن یہ لفظ لکھن دے قابل نہیں، لعنت ہے ہو جا کی جان۔ کافراں نے ایسا موقع دیتا کہ آندے قرآن شریف یار اللہ کہہ کے مڑ کے پچھتایا میں لفظ کو منسوخ تلاوت ہی کوئی گل، یہ بھی ارادے نے کیتا یاد دلاؤنا بچہ، یہ بھی صفحہ نوٹ کرا دیں کیونکہ میرے بعد شاید کوئی انہوں پڑھے یا نہ پڑھے، یہ سامنے ہونا چاہیے کہ عقیدہ بالکل باطل ہے، جڑا اتریا نا لفظ قرآن دا ایک واپس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غلط بول بیٹھا ہونا واپس نہیں گا، پھر کوئی شے خدا دی ایسی نہیں جڑی ایک سطر بھی گم ہوئی، ایک کر رہی گلاں کہ سورت احزاب آندے جی 3 گنا وڈی ہوندی سی ہن 70 ایسا رہ گئیاں وچوں 2 ایسے گم ہو گئے، قرآن نو مشکوک کرنا چاہتے جی، شبہ پاؤنا چاہتے جی امت نو بھی قرآن بھی نہیں اس امت کو رہا، حدیثاں اگے گڑبڑ کرتی جے لے دے کے قرآن سی وہ بھی شک پاؤں جی، قرآن مجید بالکل آسمان دے سورج کی طرح روشن ہے، پاک کتاب ہے، یہ نہ ملاوٹ ہوئی ہے نہ ملاوٹ ہونی ہے، جو بولے شیعہ سنی ہے حدیث منہ سے ماریا کرو کہ آرام نہ بہ خدا دی کتاب دے بارے یہ روایتاں نہیں سن رہے، ایک ہی ہے میں نے فلاں سے سنا، میں نے کوئی ٹھیکہ بھی سچ بول دے، بڑے بڑے نیک داڑیاں رکھ کے روندے سی تجربہ دے سویرے جھوٹیاں حدیثاں کرتے سی، تسی یہ پر قرآن تے شبہ پیدا کر رہے ہیں، تم دے مشرق تو مغرب تک امت دے ہاتھ سلامت چلا ہوندا، لیندے چڑھدے دشمناں نے تلاش کر لیا بھی کوئی نسخہ اور لبے، نہیں لبا،
تسی مسلمان شک پاؤ جی بیا آیتاں ہوندیاں سی گم ہو گئیاں، کوئی گم نہیں ہو گیا، مگر انشاءاللہ اگلے خطبے دا موضوع۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ